آج سے تقریباً 1400 سال پہلے مکہ مکرمہ کے قریب ایک پہاڑ ہے جسے جبل النور کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے روشنی کا پہاڑ۔ اسی پہاڑ میں ایک چھوٹی سی غار ہے جسے غار ہرا کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر وہاں تنہائی میں جایا کرتے تھے۔ آپ کئی دن اور راتیں وہاں عبادت اور گہرے غور و فکر میں گزارتے تھے۔ آپ مکہ کے لوگوں کی حالت کے بارے میں سوچتے تھے جو اس وقت بت پرستی، ظلم اور جہالت میں ڈوب چکے تھے۔ پھر ایک رات رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ایک غیر معمولی واقعہ پیش آیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار میں موجود تھے تو اچانک ایک فرشتہ آپ کے سامنے ظاہر ہوا۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ فرشتے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوطی سے تھاما اور کہا، اقرا، پڑھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، میں پڑھ نہیں سکتا۔ فرشتے نے دوبارہ آپ کو تھاما اور کہا، اقرا، پڑھو۔ پھر تیسری مرتبہ کہا، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اسی لمحے قرآن مجید کی پہلی آیات نازل ہوئیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھو اور تمہارا رب سب سے زیادہ کرم والا ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا اور انسان کو وہ سب کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اس واقعے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت متاثر اور کچھ خوفزدہ بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً غار سے نکلے اور پہاڑ سے نیچے اتر کر گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ گھر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، زملونی زملونی، یعنی مجھے اوڑھا دو، مجھے اوڑھا دو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے فوراً آپ کو چادر اوڑھائی، یہاں تک کہ آپ کو سکون آ گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سارا واقعہ سنایا تو انہوں نے بہت حوصلہ دینے والے الفاظ کہے، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ مہمانوں کی عزت کرتے ہیں اور مصیبت میں لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کو اپنے کزن ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جو پہلے آسمانی صحیفوں کے علم رکھتے تھے۔ جب ورقہ نے یہ واقعہ سنا تو انہوں نے کہا، یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا، اور انہوں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول منتخب کیا گیا ہے۔ ان پہلی آیات میں بہت گہرے معنی موجود ہیں۔ ایک، اپنے رب کے نام سے پڑھو۔ اسلام کا پہلا حکم نماز، روزہ یا زکوٰۃ نہیں تھا، پہلا حکم تھا پڑھو۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اسلام علم سیکھنے اور سمجھنے کا دین ہے۔ مسلمانوں کو پوری زندگی علم حاصل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ دو، انسان کو الگ سے پیدا کیا۔ اللہ ہمیں ہماری عاجزانہ ابتدا یاد دلاتا ہے۔ انسان کو ایک بہت چھوٹی اور کمزور چیز سے پیدا کیا گیا۔ یہ ہمیں عاجزی اختیار کرنے اور تکبر سے بچنے کی تعلیم دیتا ہے۔ تین، تمہارا رب سب سے زیادہ کرم والا ہے۔ اللہ اپنی صفت الاکرم بیان کرتا ہے، یعنی سب سے زیادہ کرم کرنے والا۔ وہ انسانوں کو علم، ہدایت اور حکمت عطا کرتا ہے۔ ہم جو کچھ بھی جانتے ہیں وہ دراصل اللہ کی عطا ہے۔ چار، جس نے قلم کے ذریعے سکھایا۔ قلم علم، تعلیم اور لکھنے کی علامت ہے۔ اسلام سیکھنے، سکھانے اور علم کو پھیلانے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ اسی وجہ سے بعد میں مسلم تہذیب علم، سائنس اور تحقیق میں دنیا کی رہنما بنی۔ یہ واقعہ مسلمانوں کو بہت اہم سبق دیتا ہے۔ ایک، علم حاصل کرنا۔ قرآن کا پہلا حکم ہے پڑھو۔
मुसलमानों को हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने दीन को भी समझें और दुनिया के इल्म को भी हासिल करें। 2. आजिज़ी इख्तियार करना। अपनी इब्तिदा को याद रखना हमें तकब्बुर से बचाता है और हमें अल्लाह के सामने आजिज़ी इख्तियार करना सिखाता है। 3. खानदान की हिमायत की अहमियत। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा वो पहली शख्सियत थीं जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। उनका ईमान, हिकमत और हौसला ये जाहिर करता है कि अच्छा और मजबूत खानदान इंसान की बड़ी ताकत होता है। 4. अच्छा अखलाक सबसे अहम है। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला अखलाक का जिक्र किया। गरीबों की मदद करना, मेहमानों की इज्जत करना और लोगों के साथ भलाई करना। इस्लाम सिर्फ इबादत का नाम नहीं बल्कि अच्छे अखलाक और इंसानियत का दीन है। गारे हिरा की वो रात दरअसल वही के आगाज की रात थी। वो लम्हा जब आसमान से हिदायत ज़मीन तक पहुंचना शुरू हुई और ये सब इन ताकतवर अल्फाज से शुरू हुआ, अपने रब के नाम से पढ़ो जिसने पैदा किया। अगली किस्त देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।